دنیا میں سب سے بڑا خطرہ کون سا ہے؟ وہ فتنے جن سے اگر ہم نہ بچ سکے تو ہماری آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان فتنوں سے آگاہ کیے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو وہی 5 بڑے فتنے بتانے والا ہوں جن کے بارے میں آج سے 14.5 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا۔ نمبر 1، فتنہ دجال۔ تیار ہو جاؤ، فتنہ دجال کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ دجال چھوٹے معجزے دکھائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا اور اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ میں تمہارا رب ہوں، میرے ہاتھ میں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی، جو چاہے میں تمہیں ابھی دکھا سکتا ہوں۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنة الدجل۔ نمبر 2، فتنہ مال و دولت۔ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، لیکن میری امت کا فتنہ مال و دولت۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر دولت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اس دنیا میں صرف ہر ایک بندے کو زیادہ پیسے چاہیے، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ حلال کی ہیں یا حرام کی ہیں۔ یہی مال انسان کو جنت یا جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ مجھے معاف کر دے۔ نمبر 3، فتنہ عورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی بھی بڑا فتنہ اس دنیا میں نہیں چھوڑا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت بری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو عورت کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے۔ ہم صرف اچھے دوست ہیں۔ ہاں جی گو۔ آج ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم سوشل میڈیا کے اوپر عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ہم اسے کوئی گناہ کا کام نہیں سمجھتے، ہم بالکل اسے ایک سمپل چیز سمجھتے ہیں۔ بیٹے، غیر محرم کو سوشل میڈیا پہ دیکھنا اچھی بات نہیں، لیکن سب استعمال کر رہے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ نمبر 4، فتنہ ظلم و جبر۔ Israel has struck and destroyed another high-rise building in Gaza City. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ جب حکمران ظلم کریں گے اور طاقتور کمزوروں کو دبائیں گے تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ظلم بالکل عام ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم کو معاف نہیں کرتے۔ نمبر 5 اور سب سے امپورٹنٹ، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا۔ لوگوں، علم غائب ہو گیا ہے اور جہالت عام ہو گئی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس دنیا میں جہالت عام نہ ہو جائے اور علم نہ اٹھا لیا جائے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کا علم بہت کم ہو رہا ہے۔ آپ ہمیشہ اسلامی تعلیمات پر ہی لیکچر کیوں دیتے رہتے ہیں؟ ہم عملی مسائل پر بات کیوں نہیں کرتے؟ بیٹے، عملی زندگی کا دار و مدار ہی ہماری تعلیمات پر ہے۔ اور دوسری طرف سوشل میڈیا کے اوپر فتنہ، جھوٹ اور گمراہی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ہمیں اپنے لیڈر کی عوام کے سامنے اچھی امیج بنانی ہے، چاہے جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے۔ تو یہ تھے وہ 5 فتنے جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہاں طلحہ بھائی، پلیز ہمیں بتائیے ہم ان فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن اور حدیث، کیونکہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی لوگوں کو کہا تھا کہ ان 2 چیزوں کے ساتھ تم جڑے رہنا، قرآن اور حدیث۔ اور یہی وہ 2 چیزیں ہیں جو ہمیں ان جتنی بھی دنیا کے اندر گمراہیاں ہیں ان سب سے بچا سکتے ہیں۔ اے لوگوں، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو،
क्योंकि वो तुम्हें इस दुनिया और आखिरत में कामयाब करेंगे। तो लिहाजा कुरान से जुड़ जाएं, सुन्नत पर अमल करें और अल्लाह ताला से अपनी हिदायत की दुआ करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।